الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدانا به إلى عقائد الإيمان وأظهرنا هذا الدين على سائر الأديان والصلاة والسلام الأتمان في كل حين وآن وعلى سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وحزبه ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم يا منان يا رحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والقانتين والمقنتين والحمد لله رب العالمين. رمضان ٹی وی کے اسکاٹ لینڈ کے اس پروگرام میں فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. آج اسلام اور روحانیت کے اس پروگرام میں فقیر آپ کے سامنے ذکر کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت ذکر کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات جو اللہ رب الجلال نے فرمایا اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر بندہ سکون کی تلاش رکھتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے اس کو سکون مل جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے. اس سکون کے لیے وہ بندہ مختلف مقامات پر جاتا ہے. کوئی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، کوئی سیر و تفریح میں سمندری سفروں کی طرف روانہ ہوتا ہے کہ سکون مل جائے، تو کوئی باغات کی طرف جاتا ہے کہ وہاں سکون مل جائے. کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح نکلتا ہے، سمندری سفر ہو یا پھر کھیل کود کے میدانوں میں جاتا ہے کہ سکون مل جائے. کوئی بندہ جو ہے وہ گیم میں لگ جاتا ہے کہ سکون مل جائے. کوئی بندہ جو ہے وہ گانا سنتا ہے کہ سکون مل جائے. کوئی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، کوئی دوستوں میں جاتا ہے. سکون 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 کی تلاش میں کوشش رواں دراں ہے، چونکہ اندر ایک بے سکونی ہے. ہر بندہ جو فقیر ہو، غریب ہو، وہ بھی ایک بے سکون ہے. اور کوئی مالی مضبوط ہے وہ بھی بے سکون ہے. جو جھوپڑے میں رہ رہا ہے وہ بھی بے سکون ہے، اور جو محل میں رہ رہا ہے وہ بھی بے سکون ہے. تو آئیے اللہ کے فرمان سے، اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے گا کہاں پر؟ سکون ملے گا کہاں پر؟ تو اللہ کا کلام ہمیں جو جواب دیتا ہے وہ فرماتا ہے الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر ہوگا تو سکون ہوگا، ذکر نہیں ہوگا تو سکون نہیں ہوگا. یہ بات اللہ نے قرآن میں واضح بتا دی کہ اللہ کا ذکر ورنہ محلات میں ہو اور بالکل جو ہے کثرت مال بھی ہو اور سب چیزیں ہوں، مگر اندر سکون نہیں ہوگا. سکون ہوگا تو اللہ کے ذکر سے ہوگا. پھر کیا ذکر کیا؟ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو مختصر سے ذکر کر دیتے ہیں. کوئی بندہ خالی 200 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں نے ذکر کر دیا. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کا ذکر، اس ذکر میں سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی کلمہ طیبہ یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہ بہترین ہے. سارے ذکر میں سب سے بہترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ کی ذکر کرنا چاہیے. اسی طرح اس میں ذات کا ذکر، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا ذکر، اسی طرح اللہ کا ذکر، اسی طرح الا اللہ کا ذکر، یہ تمام ذکر یہ سارے بڑے برکت والے ہیں. اب یہ ہے کہ کتنا کرنا چاہیے. تو اللہ رب الجلال قرآن میں ایک مقام پر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو. وہ اللہ رب الجلال نے جس نے دنیا کو فرمایا قلیل، تو قلیل اتنا ہے، قل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرمائیں کہ دنیا کا جو بھی سامان ہے، جو کچھ بھی سامان ہے، سارا تھوڑا ہے. تو جب اللہ کا کی عطا کردہ جو کچھ بھی ہے، جو دنیا ہے، یہ سب کا تھوڑا، اور ذکر کو کہا کثیر. تو اب بتائیے ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ ہر وقت ذکر کرنا چاہیے. بلکہ
ذکر کا جو حق وہی ادا کرتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے کھڑے قیام میں بھی کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور وقعودا بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اگر وہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی بندے کی حالت ہی تین ہوتی ہیں، یا تو وہ قیام میں ہوتا ہے، کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا تو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بڑے کامل بندے ہیں جو کھڑے کھڑے ہیں تو ذکر اللہ میں، بیٹھے ہیں تو ذکر اللہ میں، لیٹے ہیں تو ذکر اللہ میں، اس حال سے باہر بندہ نکل نہیں سکتا، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جو ایسے لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہی حقیقت میں اللہ کے ذکر کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں اللہ کا ذکر کا حق ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا ذکر تھوڑا بہت کر دیا کرو، بلکہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو راہ خدا میں جاتا ہے، راہ خدا میں جا کر دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور اپنے ساتھ تلوار اور نیزے اور جو کچھ بھی اسلحہ ہے وہ لے جاتا ہے، اور وہ وہاں لے جا کر اور اس کو وہ دشمن کے مقابلے میں اس سے جو ہے مقابلہ کرتا ہے، اور دشمن کو مقابلہ کر کے جو ہے وہ دشمن کو مارتا ہے۔ یہ جنگ میں جانا، یہ راہ خدا میں جانا، یہ راہ فی سبیل اللہ میں جانا، یہ بہت بڑی بشارت اور سعادت ہے۔ اللہ کے راہ میں جانا یہ بہت بڑی سعادت اور بشارت ہے، اور اس کا بڑا درجہ ہے۔ جو اللہ کے راہ میں جو بندہ نکلتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے، اس کا بڑا درجہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی سونا خیرات کرتا ہے، کوئی چاندی خیرات کرتا ہے۔ اب ایک طرف جو بندہ راہ خدا میں نکلا اور راہ خدا میں جا رہا ہے، اپنا مال اپنا جو کچھ بھی لے جا کر راہ خدا میں مقابلہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، وہ بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک بندہ راہ خدا میں صدقات و خیرات کرتا ہے، یہاں تک کہ سونا اور چاندی بانٹتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، یہ بھی بڑا ثواب ہے۔ اب سوال، اور ایک بندہ بیٹھ کر ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے۔ اب سوال یہ کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ یہ بڑی گہری بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جو سونا دے رہا ہے، جو چاندی دے رہا ہے، جو پیسہ خیرات کر رہا ہے، جو رب کے بارگاہ میں اس طرح تصدقات اور خیرات کر رہا ہے، یہ بڑا ثواب رکھتا ہے۔ واقعی میں رکھتا ہے۔ جو راہ خدا میں جا کر وہاں پر جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، وہ بھی بڑا درجہ رکھتا ہے، واقعی میں وہ بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اور ایک بندہ گھر میں بیٹھ کر ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین عبادت اور پاکیزہ عبادت، سب سے زیادہ اللہ کو مقبول جو عبادت، وہ جو گھر میں رہ کر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ جو راہ خدا میں جا کر جنگ کرتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو خیرات کرتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس سے زیادہ جو گھر میں رہ کر اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں، اس سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو اہمیت اور مقام ملتا ہے جو گھر میں رہ کر اللہ کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ذکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ کہاں سونا چاندی پیسہ اور جہاد سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کر ذکر اللہ میں لگا ہوا ہو تو اس سے بھی بڑھ کر درجہ اس درجے کا ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ذکر کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک ذکر کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، بلکہ جب یہ نام لینا جو ہے وہ نہیں ہوگا تو پھر قیامت آئے گی۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر قیامت کا ہونا یہ مصائب کا ہونا ہے، قیامت کا ہونا یہ ایک عذاب کا ہونا ہے، قیامت کا ہونا ایک اللہ کی طرف سے قہر کا ہونا ہے، اور جب بندہ کثرت سے ذکر اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ کا قہر اس پر وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے عذابات کا سلسلہ ہٹ جاتا ہے۔ تو چونکہ حضور نے فرمایا کہ جب تک ذکر کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، تو اس سے مراد بھی یہی ہے
کہ بندہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہے تو اللہ رب الجلال عذاب سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے گا، یہ بھی اشارہ دیا گیا۔ اور یہاں تک کہ بغیر ذکر کے بندہ اللہ کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ ذکر کے بغیر کوئی چاہے کہ میں اللہ کا قرب مجھے مل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ اللہ کے ذکر پر دوام رکھتا ہے، اللہ کے ذکر پر مواظبت رکھتا ہے، اللہ کے ذکر پر ہمیشگی رکھتا ہے، تو اللہ اس کو اپنا پیارا بنا دیتا ہے، اپنا وہ ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ صوفیہ نے یہاں تک فرمایا کہ جس کو ذکر کی مداومت مل جائے، مواظبت مل جائے، ہمیشگی مل جائے، تو اس کو وہ ولایت کا پہ پرواز کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر یہاں پر صوفیہ نے فرمایا ایک ذکر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ذکر لسانی ہوتی ہے، ایک ذکر قلبی ہوتی ہے۔ زبان سے جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ ذکر لسانی ہے، اور ذکر لسانی یہ آپ کے دل کو رب کی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر اصل جو ہے وہ بندے کے قلب کا ذکر ہے، کہ جب بندہ قلب کا ذکر کرتا ہے، ذکر خفی کرتا ہے، اپنی توجہ رب کی طرف رکھتا ہے، تو وہ بندہ قرب الہی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور قرب الہی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس پر مہربانیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا عثمان، ان کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میں ذکر تو بہت کرتا ہوں مگر مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے حلاوت نہیں ملتی۔ اور یہ معاملات کئی لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی، جو ذکر اللہ کرتے ہیں، کوئی اللہ کی ضربے لگا رہا ہے، کوئی مراقبے کر رہا ہے، کوئی جو ہے ذکر کر رہا ہے، مگر مزہ نہیں آنا، دل نہیں چالا۔ اب اس صورت میں حضرت عثمان سے کسی نے کہا کہ حضرت، یہ عثمان غنی کی بات نہیں کر رہا، ایک بزرگ تھے، کہ حضرت ذکر تو میں بہت کرتا ہوں مگر مجھے مزہ نہیں آتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا جسم کا ہر ایک عضو اللہ کے ذکر میں لگائے۔ اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ تمہارا وجود، تمہارا زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حلاوت آنا نہ آنا یہ الگ درجہ ہے، مگر توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کی کیاری، یہاں تو دنیا کی کوئی کیاری ہو تو اس میں جو چیزیں، جو نعمتیں ہیں، وہ اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، جو جنت کی کیاری۔ کہا یا رسول اللہ جنت کی کیاری ہے کیا، اور اس میں کھانے سے مراد ہے کیا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی کیاری سے مراد ذکر اللہ کی مجلس ہے، اور وہاں جو کھانے سے مراد ذکر ہے۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جنت کی کیاری، جب دنیا میں کوئی کیاری ہوتی ہے اس میں جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں کھانے سے لذت ملتی ہیں، اور وہ نعمتیں کھانے سے لذت بھی ملتی ہے، اس ذائقے کے بعد جو ہم کھاتے ہیں تو اندر اس کا کچھ نہ کچھ قوت جاتی ہے، جو اندر جا کر جو بنتا ہے وہ بھی ایک قوت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو بندہ جنت کی کیاری میں جو کھا رہا ہے تو وہ بھی ذائقہ ہوگا، اور وہ ذائقے کی بھی کوئی قوت اور کچھ طاقت ہوگی۔ تو اب وہ ذائقہ کیا ہوگا، اس کی طاقت کیا ہوگی؟ یاد رکھنا جب ہم دنیا کی کیاری کا کچھ کھاتے ہیں تو وہ اندر کچھ طاقت، کچھ خون بناتا ہے، اور جو ذکر اللہ کی جو نعمتیں کھاتے ہیں، جو ذکر اللہ کی تاثیر، وہ اندر کو نور بناتی ہے، اور وہ نور اندر جو ہے وہ بندے کے اندر وجود میں نور بنتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والا، اس کے بارے میں جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں انسان کا یہ دل ہے، شیطان اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ شیطان جو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان کے اوپر یہ حاوی ہوتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں کو ہٹاتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں کو ہٹاتے ہوئے وہ استمداد الی اللہ کرتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف مدد مانگتا ہے، اور رب کی مدد اس کو شامل حال ہوتی ہے، اور اس کی مدد شامل حال ہونے کی وجہ سے اس پر غلبہ شیطانی اس پر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور غلبہ شیطانی جب اس پر کم ہوتی چلی جاتی ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ غلبہ رحمانیت جو ہے اور قرب الہی کی غلبہ اس پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے اس پر یہ مہربانی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ تو آپ نے حدیث شریف میں نے جیسے عرض کیا کہ جنت کی کیاری میں حضور نے کہا کہ جب گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، تو جب صحابہ نے کہا کیا؟ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے
تو جو جنت میں فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا یہ ذکر وہ زمین پر کرتا رہے، اور تم آسمان میں جنت کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ باغ لگاتے جاؤ، وہاں درخت لگاتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ بندہ یہاں زمین پر ذکر کرتا رہتا ہے، اور آسمان پہ حدیث شریف میں آتا ہے جنت کے اندر اس کے لیے باقاعدہ درخت لگانا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذکر کی کثرت کرتا رہتا ہے، اور وہاں اس کے لیے وہاں پر جو ہے درخت لگتے رہتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے یعنی نہیں کرتا، تو پھر باقی فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے فرشتے جو مسلسل تم درخت لگا رہے تھے، کیا ہو گیا، تم رک کیوں گئے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ اس نے وہاں سستی کی، اس وجہ سے رک گیا، وہ غفلت میں پڑ گیا، اس لیے آگے نہیں بڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کثرت سے ذکر کرنے پر وہاں پر بھی اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس طرح یہ حدیث شریف ایک حضور نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، تو اسی طرح جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پر بھی اس پر بھی ذکر اس کی جو ہے برکتیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آج یہاں روئے زمین پر کہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تابناک ہے، دنیا ان کے نام سے آشنا ہے، تو کوئی داتا علی ہجویری کے نام سے آشنا ہے، تو کوئی جو ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے، تو کوئی خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، تو کوئی حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے کسی جانتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو، تو کوئی بابا تاج الدین جیسی شخصیت کو جانتے ہیں، کوئی عبداللہ شاہ غازی، یہ سب کے ناموں کو، سب کو، ایسے بزرگوں کو دنیا جانتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کا کیا راز ہے؟ اس کا کیا راز ہے؟ اس کی ایک حدیث شریف عرض کر کے پھر اس سے جو ہے وہ ایک مسئلہ میں عرض کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب یہ آیت مقدسہ لے کر آئے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ محبوب اللہ رب الجلال نے یہ جو آپ کو عطا کیا، پھر حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جو نعمت میں نے امت محمدی کو عطا کی وہ کسی اور امت کو نہیں عطا کی۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا جبرائیل اس سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو میں نے یہ آیت مقدسہ میں یہ جو بات کہی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، محبوب آپ میرا ذکر کرو، یعنی اے امت محمدی تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ امت محمدی کو یہ نعمت میں نے عطا کی ہے۔ اس میں اشارہ یہ دیا گیا کہ اے امت محمدی تم میرا ذکر کثرت سے کرو، میرا ذکر میں ڈوب جاؤ، ہر وقت ہر لمحہ ذکر اللہ میں کثرت میں لگ جاؤ، تم میرا ذکر کرتے رہو گے، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جب میں ذکر کروں گا تو تمہیں وہ عزت اور وہ منصب، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کروں گا کہ روئے زمین میں تم ایک وقت دنیا سے، اس عالم فانی سے تم رواں ہو جاؤ گے، مگر میں ذکر کروں گا تو ہمیشہ تک میرا نام باقی ہے، تو میرا ذکر جب ہوگا تو تمہارا نام بھی میں باقی رکھوں گا، اور دنیا بھی تمہارے نام سے آشنا اور عارفہ ہوتی چلی جائے گی اور فیضیاب ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ہیں، یا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی ہیں، یا شہاب الدین سہروردی ہیں، یا حضرت مولا علی ہے، یا امام حسین ہے، یا اولیاء اللہ ہے، ان کا نام آج تک تابندہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کی محبت میں فنا کیا، یا اپنے رب کی محبت میں فنا کیا، رب نے ان کو بقا کا درجہ عطا کیا اور ایسا دیا کہ آج بھی ان کا نام تابندہ ہے، اس لیے کہ قطرہ قطرہ ہوتا ہے، مگر جب وہ قطرہ اپنے آپ کو فنا کر کے سمندر میں ڈوب جائے تو قطرہ فنا ہوتا ہے، مگر سمندر کی بقا اس کو برقرار رکھتی ہے۔ اسی طرح جب ولی اپنے آپ کو رب کی محبت میں، ذکر اللہ کی کثرت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کو وہ مقام دیتا ہے کہ اب فنا ہو کر اپنے رب کی محبت میں وہ جلووں میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کی یاد، اس کی برکتیں، اس کی روحانیتیں، اس کی تصرفات، اس کے مقام، اس کی ولایت ہمیشہ جاوداں رہتی ہیں۔ تو یہ برکتیں ملتی ہیں ذکر اللہ کی کثرت سے ملتی ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت جتنی زیادہ بڑھتی ہے اتنا زیادہ اس پر مہربانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک ہے ذکر، ایک ہے فکر۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ بتائیے ذکر زیادہ اہم ہے یا فکر زیادہ اہم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے نزدیک جو ہے وہ ذکر زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔
تو حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ذکر زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فکر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس بات کا انکار نہیں، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تدبر کرو، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمت میں تفکر کرو، اللہ کی ذات میں تفکر نہیں کرو۔ تفکر کرنے پر غور و فکر کرنا بڑی اہمیت کا درجہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ بندہ جب تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، زمین کی طغیانی کو دیکھتا ہے، آسمان کی زمین کے بچھونوں کو دیکھتا ہے، آسمان کی شامیانے کو دیکھتا ہے، سمندر کی طغیانی کو دیکھتا ہے، آفتاب کی جگمگاہٹ کو دیکھتا ہے اور ستاروں کی یہ چمک کو دیکھتا ہے، ماہتاب کی دمک کو دیکھتا ہے اور یہ سمندر کی اس کیفیات کو دیکھتا ہے اور لیل و نہار کے تغیرات کو دیکھتا ہے، تو اس کا دل یہ کہتا ہے، اس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ کوئی تو ہے وہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ تفکر ہے، یہ فکر ہے۔ مگر جب ابو علی دقاق سے پوچھا کہ بتائیے کہ اس میں فکر زیادہ اہم ہے یا ذکر زیادہ اہم ہے، تو اس شخص نے، آپ نے کہا تم بتاؤ، تو آپ نے جواب میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ فکر سے زیادہ اہم ذکر ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا ذکر زیادہ اہم کیوں ہے؟ تو یہ جواب میں آپ کو بریک کے بعد دیتا ہوں۔ خوش آمدید ناظرین، رمضان ٹی وی کی اسکاٹ لینڈ کے اس پروگرام میں فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور ذکر اور فکر کی مختلف حالتوں پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے اور قرب الہی کی منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا کہ حضرت ذکر زیادہ اہمیت کا درجہ رکھتا ہے یا فکر، تو آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ، تو اس نے کہا کہ حضرت ذکر زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ فکر کی بڑی مقام ہے، مگر اللہ نے فکر کے ساتھ اپنے آپ کو ملایا نہیں کہ یوں کہو فکر کرو، میری طرف وہ کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے ذکر کو اپنے ساتھ ملایا کہ ذکر اللہ کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ذکر کو ملایا، اپنے نام کے ساتھ فکر کو نہیں ملایا۔ یعنی یہاں تک کہ فرمایا وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات میں تفکر بھی نہیں کرو، اللہ کی نعمت میں تو تفکر کرو، اللہ کی نعمت میں تو تفکر کرو، مگر اللہ کی ذات میں تفکر کرنے سے بھی اللہ نے منع کیا۔ تو فکر وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے سے دور رکھا اور ذکر کو اپنے ساتھ ملایا۔ تو جب ذکر کو اپنے ساتھ ملایا تو اس وجہ سے اس کا درجہ اس فکر سے بھی بڑھ کر درجہ رکھتا ہے اور اس فکر کے درجے سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے، تو اس لیے ذکر کا درجہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہاں تک کہ بزرگوں کا یہ عالم تھا کہ بزرگ کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک مرید کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ موجود تھا اور ساتھ موجود میں جا رہا تھا، ایک جنگل میں ہم پہنچے، تو جنگل میں پہنچے تو ایسی صورت میں یوں ہوا کہ وہاں جس جنگل میں ہم گئے وہاں پر جو ہے وہ سانپ ہی سانپ موجود تھے، اور ہم وہاں ٹھہرے، کہنے لگے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک طرف میں بھی، اور کہنے لگے تھوڑی دیر میں اچانک سانپ آ گیا، تھوڑا دور حضرت ابراہیم خواص تھے لیکن اچانک سانپ آیا، اور جیسے سانپ آیا تو کہا میں گھبرا گیا۔ سانپ کو دیکھ کر تو ویسے بھی اچھے خاصے گھبرا جاتے ہیں، تو کہا جب گھبرایا اور اس گھبراہٹ کے عالم میں نے حضرت ابراہیم خواص کو آواز دی کہ حضرت سانپ کر کے، میں جب گھبرایا تو آپ نے وہیں سے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، اور کہا جیسے ہی میں نے کہا تو فوراً جو سانپ میرے قریب آ رہے تھے اور سانپ میرے قریب آ رہے تھے، مجھے ڈسنے والے تھے، مجھے مارنے والے تھے، اور جیسے میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا تو وہ فوراً دور ہونا شروع ہو گئے، اور فوراً دور ہونا شروع ہو گئے اور میں سکون میں آ گیا۔ کہنے لگے تھوڑی دیر گزری، رات کا ٹائم تھا، وہ مرید کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ سانپ نکل کر آئے، میرے قریب آنے لگے۔ جب قریب آنے لگے تو ایسی صورت میں جب میں نے دیکھا سانپ تو میں گھبرایا، اور اس گھبراہٹ کی حالت میں نے پھر حضرت جو ہے وہ حضرت کو عرض کیا حضرت سانپ آئے، اور اس گھبراہٹ میں نے کہا، تو حضرت نے کہا ذکر کرو۔ کہا جیسے میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا تو وہ سانپ مجھ سے دور ہو گئے اور میں سکون کی حالت میں آ گیا۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ پھر، اور اس طرح کہا یہاں تک کہ صبح کا ٹائم ہو گیا، اور جیسے ہی سانپ قریب آتے میں اللہ کا ذکر شروع کرتا وہ سانپ دور ہو جاتے، اور جیسے ہی اس طرح کرتے کرتے کہنے لگے ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ پھر قریب تشریف لائے،
تو آپ نے کوئی لباس جیسے لباس پہنا ہوتا، آپ نے اسے جھاڑا تو اندر سے ایک سانپ نکلا، بڑا خطرناک سانپ اور بڑا موٹا سا سانپ تھا، اور جیسے نکلا تو وہ مرید کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت آپ، کہنے لگے ہاں میں سو گیا تھا اور ایسی نیند سویا کہ ایسی کبھی زندگی میں ایسی پرسکون نیند کبھی نہیں سویا، اور فرمایا کہ مگر یہ ہے کہ میں سویا تو ہوں مگر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے سویا تھا۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ بندہ اللہ کا ذکر جب کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کی برکت سے بلاؤں سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے، مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو ہے آلام سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے، اور اس صورت میں جو ہے وہ اس پر مہربانیوں سے مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بندے کو چاہیے کہ چونکہ ہر وقت وہ مصیبتوں میں رہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ابھی میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن نے جس طرح فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ بندے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اب اس صورت میں بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنا جو ہے وہ اپنی زبان سے جب رب کا ذکر کرے تو رب اس کا ذکر کرتا ہے، وہ تنہائی میں رب کا ذکر کرے تو اللہ رب ذوالجلال اس کا تنہائی میں ذکر فرماتا ہے۔ جب وہ بندے لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کا فرمان بالکل سچا ہے، اللہ کا فرمان بالکل حق ہے، اس لیے بندہ کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندے کا رب اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی اس کے لیے بشارت ملی کہ اس بندے کا ذکر رب کر رہا ہے۔ آپ کا ذکر اگر کوئی وزیر اعظم اگر آپ کا نام لے، آپ کا تذکرہ کرے تو آپ فخر سے جھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا جو ذکر ہے نا، میرے بارے میں وزیر اعظم میری بات کرتے ہیں، صدر میری بات کرتے ہیں، فلاں میرے پیر میری بات کرتے ہیں۔ وہ احکم الحاکمین آپ کا ذکر کرے، آپ کا نام لے، آپ کا چرچا کرے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر رب کی طرف سے مجھے حکم نہ ہوتا تو میں اپنے رب کا نام نہیں لیتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسی بات فرما رہے ہیں آپ کہ اگر آپ کو رب کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، جیسے اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کچھ لوگ فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو یہ ذکر اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ بزرگ کہتے ہیں تو میں اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتا۔ ان سے پوچھا حضرت یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ میری زبان اس قابل ہے کہاں کہ میں اسے پیارے ذات کا میں نام لے سکوں۔ میں لاکھوں مرتبہ اپنی زبان کو دھو لوں، ہزاروں مرتبہ اپنی زبان کو صاف کر لوں، تب بھی یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ ایسی ذات کا میں نام لوں، مگر یہ ہے کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے، اس لیے میں کثرت سے اپنے رب کا نام لیتا ہوں، اس کے رب کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ ان کا ایک ادب و احترام تھا۔ اور یہاں تک کہ بزرگوں نے کہا کہ آپ کو نماز کی توفیق مل جائے، ذکر کی توفیق مل جائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جائے، اگر یہ مل جائے تو سمجھو کہ آپ پر مہربانی ہو گئی، آپ پر مہربانی ہو گئی۔ یہ توفیقوں کا مل جانا ایک بہت بڑی سعادت کہلاتی ہے، اور یہ توفیقوں کا چھن جانا ایک بہت بڑی جو ہے وہ آپ یوں سمجھو کہ آپ کو اس درجے سے معزول کر دیا گیا۔ تو اسی طرح اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ اس طرح عمل صالح کر رہا ہے، تو یہ رب کی توفیق ہے، رب کی مہربانی ہے، رب کی طرف سے اس پر عطا ہے۔ اور جب اس پر عطا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ارادے اور عزم مصمم سے کثرت سے عبادت اور ریاضت کر کے اور اس درجے کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر جو کرے تو ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا زبان سے ذکر کرنا، اور یہ زبان سے ذکر کرنا اپنے آپ کو مانوس کرنا ہے، اور اپنے آپ کو مانوس کرنا ہے، چونکہ اصل میں ذکر بندہ کرتا ہے اور اس ذکر سے ذاکر ہوتا ہے، اور ذاکر سے اس ذکر کی حلاوت میں آتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس ذکر میں بندہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اور جب وہ فنا کرتا ہے اس محبت میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتا۔ اسی لیے صوفیہ سے کہا گیا کہ ذکر کتنا کرنا چاہیے،
ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ تو صوفیہ نے کہا کہ مخلوق کے مطابق کرنا چاہیے، جتنی مخلوق کی تعداد ہے اتنے کرنا چاہیے۔ اب مخلوق کی تعداد کے مطابق ذکر کرنا یہ تو ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اگر انسان ہی کو لے لیا جائے تو انسان جو ہے وہ تقریباً انسان کی تعداد ہی تقریباً 7 ارب ہے، اور مخلوق کی تعداد کے مطابق ذکر کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے جو مخلوق بنائی وہ بے شمار مخلوقات، ایک حدیث شریف میں آتا ہے 18,000 مخلوق ہے اللہ کی، تو 18,000 مخلوق اللہ کی ہے تو اس کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی؟ اور بزرگوں کے فرمان کے مطابق مخلوق کی تعداد کے مطابق ذکر کرنا چاہیے، تو یہ ذکر اللہ کا ذکر کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ صوفیہ نے ایک بہترین طریقہ بتایا۔ صوفیہ نے کہا کہ انسان کے وجود میں جو خون ہے اس کے خلیے 70 ارب ہیں، اور جب بندہ اگر اس میں ذات کی توجہ کو کامل رکھ کر، مراقبے کی صورت میں توجہ خاص رکھ کر جب بندہ ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر کے اندر جب بندہ ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر کو خفی ذکر کہا جاتا ہے، اس تصور کے ذکر میں جب بندہ ڈوبتا ہے تو اس تصور میں ایک مرتبہ وہ اس میں ذات کے تصور میں ڈوبتا ہے، اور وہ ایک جسم کے خون کے خلیوں میں وہ ذکر سرایت کرتا ہے ایک لمحے میں، تو وہ 70 ارب خون کی خلیوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی سانس، یہ سانس جو ذکر کرتی ہے، جو بندہ ذکر اللہ کی کثرت کر کے مراقبے میں جب بندہ مضبوط حاصل کرتا ہے تو اس کی وہ توجہ ذکر کرتی ہے، جب توجہ ذکر کرتی ہے تو سانس انسان کی 24,000 مرتبہ چلتی ہے، دن میں ایک دن میں 24,000 مرتبہ چلتی ہے۔ تو اس صورت میں وہ بندہ 24,000 مرتبہ اگر توجہ رکھتا ہے کامل، تو ایک ہی لمحے کے اندر وہ 70 ارب خلیوں پر اس کی جو ہے وہ خون میں وہ اس کا ذکر سرایت کر جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے 24,000 سانسیں جو چل رہی ہیں، ہر لمحے میں اگر وہ اپنے ذکر کو مضبوط کر لے تو ہر لمحہ اس کا ذکر اس توجہ میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس صورت میں وہ مخلوق کی تعداد کے مطابق ذکر کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، اٹھتے بیٹھتے لیٹے چلتے پھرتے اسی ذکر میں لگ جاؤ۔ ایک بزرگ تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ وہ درود شریف پڑھتے یا ذکر کرتے تو ایسا منہ کا ذائقہ ایسا کرتے تھے جیسے ان کو کچھ میٹھی چیز کھا رہے ہیں، کوئی مٹھائی کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہو تو تمہیں جیسے ذائقہ اور لذت ملتی ہے، مجھے اللہ کے ذکر میں ایسی ہی لذت ملتی ہے، ایسے ہی مجھے مٹھاس اور ایسی حلاوت ملتی ہے جیسے تمہیں دنیا کی کسی نعمت میں حلاوت ملتی ہے۔ تو اب ایک بات سوچنے والی ہے، گناہ میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، اسی طرح نیکی میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ گناہ کی لذت میں بندہ جب کرتا ہے تو اس کو وہ لذت محسوس ہوتی ہے، اور جبکہ گناہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو پسند نہیں ہے اس میں اتنی لذت ہے، تو جو پسند ہے اس میں کتنی لذت ہوگی۔ بس صرف اتنا ہے کہ بندے کو عادت بنانی ہوتی ہے، اور جب بندہ عادت بناتا ہے تو اس صورت میں اس کو اس عبادت اس جو ہے وہ چیز میں لذت ملنا شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ بندہ ہر لمحہ اس ذکر کے اندر مستغرق ہو کر اسی ذکر کے اندر مستغرق رہتا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک جگہ گیا تو دیکھا ایک بندہ ذکر میں لگا ہوا ہے، منہمک ہے، بس صبح بھی ذکر میں، شام بھی ذکر میں، رات بھی ذکر میں، ہر لمحہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھ پھر ذکر میں، ہر لمحہ ذکر کرتا رہتا، ذکر کرتا رہتا، یہاں تک کہ کسی لمحہ ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ اچانک وہ شخص کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے انہوں نے ذکر سے رکے، جیسے رکے تو ایک سامنے سے درندہ آیا، اور وہ درندہ آیا اور درندے نے آ کر اس کے جسم کے کسی حصے کے گوشت کو نوچا اور اس سے خون نکلنے لگا، اور اس نے اسی وقت ذکر شروع کیا، اور جیسے ہی ذکر شروع کیا تو وہ درندہ چلا گیا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں تعجب میں ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ یہ بندہ ذکر میں تھا اور کوئی لمحہ ذکر سے غافل نہیں تھا، اور جیسے ہی اس نے جو ہے وہ ذکر چھوڑا، اتنے میں ایک درندے نے آ کر ان کے جسم کے گوشت کو نوچا، اور اس کے بعد نوچنے کے بعد جیسے انہوں نے ذکر شروع کیا وہ چلا گیا۔ آخر کار برداشت نہیں ہوا، پوچھا معاملہ کیا ہے؟
کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے درندے کو مجھ پر مسلط کیا ہے، اگر میں اس کی عبادت اور ذکر میں لگا رہوں تو صحیح، مگر جیسے ہی میں اگر سستی کرتا ہوں اور نفس مجھے سستی کی طرف غافل کرتا ہے تو درندہ آ کر مجھے اس طرح تکلیف دیتا ہے، تاکہ میں اسی وجہ سے جو ہوں وہ شیطان کی اس جو ہے وہ بچوں اور میں ذکر میں لگا رہوں۔ یہ ہے کہ اس طرح کوئی لوگ ہیں جو خوف سے بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ عالم ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ذکر میں مستغرق، ذکر کرتے کرتے اچانک کوئی چیز آئی اور ان کے اوپر گری، اور جیسے گری تو وہ ذکر میں تھے، اور اے ہے یہ بات ایسا کہ دل پر جا کر لگتی ہے، وہ ذکر میں تھے اور جب ان پر جو چیز گری تو ان سے خون ان کی جسم سے نکلا، اور جب خون نکلا تو وہ خون زمین پر گرتا تھا اور ہر خون سے اللہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا، اور وہ خون آگے گرتا جاتا اور اللہ اللہ لکھا ہوا آتا۔ یہ اشارہ یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ ذکر اللہ میں ایسا رچا بسا ہے کہ اس کے خون بھی اللہ کی ذات اور اسم میں سرایت کیا ہوا ہے۔ اس طرح بزرگوں نے محنت کی، حتیٰ کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جب وقت تھا نا، تو ابتدائی وقت میں شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ آپ کوئی ایسا ڈنڈا یا ایسی کوئی چیز لیتے اور شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے کسی تہہ خانے میں اور جا کر بند کر کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، ذکر کرتے رہتے، اور پھر اس کے بعد جب اگر آپ کو نیند آنے لگتی، آپ کو بھوک لگنے لگتی تو پھر آپ اس سے اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ اب یہ مارنا اپنے آپ کو جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو سزا دینا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ ٹوٹ جاتا تھا، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹوٹ جاتا تھا تو بعض دفعہ اپنے سر سے دیوار پر سر مارتے تھے، اور پھر اس طرح کی یہ غفلت ہٹے اور پھر ذکر میں لگ جاتے تھے۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ 6 مہینے شیخ شبلی بھوکا رہتے تھے اور صرف عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے تھے، اور اس طرح کی ان کی محنتیں تھی، اس طرح کی ان کی ریاضتیں تھی، اس طرح کی محنتوں اور ریاضتوں کی برکت سے اللہ رب الجلال نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی دنیا ان کا فیض و برکات کو حاصل کر رہی ہے۔ تو قرآن نے جس طرح فرمایا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب یہاں سننے والے دیکھنے والے مختلف لیولز کے لوگ ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو ابتدائی مرحلے کے بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو متوسط ہوں گے اور کچھ نہ کچھ ریاضت میں لگے ہیں، کچھ ہائی درجے کے بھی ہوں گے۔ تو میں یہاں پر جو ابتدائی والے جو درجے کے جو لوگ ہوں گے ان سے میں کہوں گا کہ آپ ہر بندہ اسکول میں بھی بچہ جو ہے اس کو تھوڑا پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا دیا جاتا ہے، پھر اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو محنت کرائی جاتی ہے اور اس کو ویسے نوازا جاتا ہے، اور اس طرح وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ جو پہلے بچہ تھا اور آج وہ منزل تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ہر ایک کو چاہیے کہ پہلے کامل، جیسے میں نے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ مرشد کی تلاش کریں، مرشد کو تلاش کرنے کے بعد پہلے ان کو دیکھیں کہ وہ شریعت کے معیار کے مطابق وہ پورے ڈھلتے ہیں یا نہیں۔ اگر شریعت کے مطابق پورے ڈھلتے ہیں تو پھر ان کے بعد ان کی اطاعت میں آئیں، اور اطاعت میں آنے کے بعد پھر ان سے کہیں کہ مجھ کو سبق دیجئے، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی قرب الہی کا سبق دیں گے۔ پھر آپ کا کام کیا ہے کہ وہ خالی سبق لیا، اپنے باکس میں رکھ دیا اور پھر چلے گئے، حضرت نوکری نہیں ہے، حضرت بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، حضرت یہ ہو رہا ہے، مسئلہ ایسے حل نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو جو وہ سبق دیا ہوگا اس سبق کو آپ اس کے مطابق اس کو آپ ذکر کو مضبوط کرتے رہیں، اور وہ سبق پر آپ جو ہے وہ چلتے رہیں۔ جب آپ کا وہ سبق کا ایک لیول مکمل ہوگا تو یا تو مرشد کو جا کر آپ بتائیں گے، تو پھر مرشد آپ کو آگے کا اسٹیپ بتائیں گے کہ اب آپ یوں کریں اور اس طرح آگے بڑھیں، یا تو کچھ ایسے روحانی بزرگ ہوتے ہیں جن کی توجہ کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سسٹم کو خود ہی سیٹ کرتے ہیں، جس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے سسٹم کو سیٹ کر دیتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور اسی طرح آپ ان سے گائے بگائے جاتے رہتے ہیں اور وہ آپ کو روحانی طور پر آپ کو گائیڈ کرتے دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ بھی قرب الہی کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں شرط یہ ہے کہ آپ کی لگاؤ ہو، آپ کی لگن ہو، آپ کی کوشش ہو، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے، اور جب بندہ کوشش کرتا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کی کوشش جو وہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، اور یہاں تک فرمایا من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو جب کوشش کرے، اپنے طور پر محنت کرے، ریاضت کرے، مرشد کی دیے ہوئے سبق پر آگے بڑھتا رہے، اور
پھر وقتاً فوقتاً اپنے مرشد سے رابطہ رکھتا رہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو سبق دیتے رہیں گے، ریاضت کراتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ وقت آئے گا کہ پہلے آپ مرید تھے، ایک وقت آئے گا آپ مراد ہو جائیں گے، پہلے آپ طالب تھے، اب آپ وہ مطلوب ہو جائیں گے۔ اور صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جب آپ کسی دنیا دار کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو جو ہے اس دنیا دار کی صحبت سے آپ کے اندر لہو اور دنیا کے اغراض پیدا ہوں گے، دنیا کی غایت اور دنیا کے مفادات پیدا ہوں گے، اور جب آپ کسی کامل بزرگ کی صحبت میں ہوں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہوگی، اللہ رب ذوالجلال کے قرب کی خواہش آپ کے اندر دل میں جاگزی ہوگی، اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ رب کے بارگاہ تک پہنچے، رب کے قرب میں پہنچے۔ اس لیے کہ جب بندہ اگر لوہار کے پاس بیٹھے اور وہ لوہار جو وہاں پر وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آنکھ میں لوہا کوٹ رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ لوہا کوٹتا بھی نہیں مگر وہاں بیٹھنے پر اس کو گرمائش تو ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ والوں کے قرب میں بیٹھتا ہے تو ان کے قرب میں رہنے سے اس کو جو ہے اس کو برکتیں ملتی ہیں۔ اس لیے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مٹی کو دیکھا کہ اس میں خوشبو آ رہی ہے، میں نے کہا مٹی تجھ میں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے جبکہ تیرے اندر خوشبو کی خصلت نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے اندر جو ہے خوشبو کی خصلت نہیں ہے، مگر کچھ عرصے میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں، تو اس طرح اس کی برکت، اس کی صحبت سے مجھ میں کچھ جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے تو ان کی وجود کی خوشبو، ان کی برکتوں کی خوشبو بھی آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں کی قرب میں رہنے کی کوشش کریں، ان کی عطا کردہ ذکر میں محنت کریں، اور پھر اس ذکر کو لے کر چلنے کی کوشش کریں، اور ایسی صورت میں شیطان آپ پر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا جب کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو سزا دیتے ہیں، جب کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو سزا دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ نے غلطی کی تو ٹیچر اس کو سزا دیتا ہے، اسی طرح مجرم نے غلطی کی تو پولیس اس کو سزا دیتی ہے یا اس کو عدالت سزا دیتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کا نفس اگر آپ کو غفلت میں ڈالیں، آپ سے غلطی کرائے تو آپ اس کو سزا دیں، اور سزا میں آپ اس کے مطابق جو اس کی طلب ہے اس خواہش سے روک دیں۔ وہ خواہش سے جب آپ روکیں گے، آپ جتنا کرنا چاہتے تھے وہ آپ کو روکتا ہے تو آپ اس سے زیادہ کریں۔ مثال کے طور پر 3000 دفعہ آپ کو کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ سستی آ رہی ہے، اور 1500 کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کر رہا پڑھنے کا، تو آپ ارادہ کریں کہ اے نفس تو مجھے 3000 پڑھنے میں روکتا ہے نا، تو اب میں 3000 کی جگہ 5000 پڑھوں گا، اور پھر ارادہ کر کے عزم کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ شیطان وہ آپ پر غالب نہیں ہوگا، بلکہ آپ جو ہے اس پر غالب ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف، کسی نے آ کر کہا حضرت مجھے وسوسے بہت آتے ہیں۔ یہ عبداللہ خفیف وہ شخصیت تھے جو کثرت سے بعض دفعہ ایک رات میں جو 2 رکعت نفل میں 10,000 قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی کبھار صبح سے لے کر عصر تک 1000 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی آپ کا یہ عالم تھا کہ ایک رات کے اندر ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ سے جب کسی نے کہا حضرت مجھے شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے، تو آپ مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمایا کہ وہ وقت تھا کہ پہلے لوگ شیطان سے مذاق کرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا کہ شیطان انسانوں سے مذاق کرتا ہے۔ تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مرشد تلاش کرے، مرشد کے دیے ہوئے سبق پر چلے، ان پر محنت کرے اور آگے بڑھتے رہے۔ ایک وقت آئے گا آپ جس لائن پہ چل رہے ہیں محنت کرتے ہیں تو آپ اس میں منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ قرب الہی کی لائن پر چلتے جائیں، محنت کریں، ایک دن آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی بھی توفیق دے اور کثرت ذکر کر کے منزل تک پہنچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔